قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من القعبین من الازار فی النار صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما اسفل من القعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ پاجامے پہ رہے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور یہ متفق علیہ ہے، یعنی یہ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بعض مواقع پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک اس کی طرف اپنی نظر بھی نہیں رکھتے، یعنی جو نظر رحمت والی نظر ہے۔ اب بعض مواقع ایسے جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ پاک سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور سب پہ نظر والا معاملہ فرماتے ہیں، کرم والا معاملہ، عافیت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور بعض نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض بدبخت ایسے ہیں کہ اللہ پاک ان کے گناہ تو درکنار، اللہ پاک اس رات میں بھی ان کی طرف نظر، اپنی رحمت والی نظر بھی نہیں رکھتے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کون سے ہیں؟ تو ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس کا پاجامہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، یعنی جو ٹخنا ہے، قعبین کہتے ہیں، ٹخنے کو کہتے ہیں جو آپ کی اوپری ہڈی جسے ہم گٹا کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ گٹا، یہ ٹخنا ننگا نہ ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما اسفل من القعبین من الازار فی النار، تو یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اب ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب نماز کے لیے ہم آتے ہیں اور بعض اوقات امام صاحب بھی کہہ دیتے ہیں کہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھیں، تو یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب نے کہہ دی تو یہ نمازی کی سنت ہے، نماز میں آنا ہے تو اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھنا ہے، بلکہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت تواترہ ہے۔ یعنی تواتر سے مطلب یہ ہے کہ نماز میں بھی ہم نے اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھنا ہے اور نماز کے بعد بھی ہم نے اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی تو اپنے ٹخنوں کو یعنی اپنے ٹخنے ننگے رکھ لیے، شلوار کو اوپر کر لیا، اور جب ہم نے نماز پڑھ لی، دعا پھیر لی، تو پھر ہم نے تھوڑی سی شلوار نیچے کر لی ہے اور ہمارا ٹخنا جو گٹا ہے وہ ڈھک گیا ہے، تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ اس لیے کہ جو مرد حضرات ہیں، جو بالغ حضرات ہیں، بچے نہیں، جو مرد حضرات ہیں اور جو بوڑھے حضرات ہیں، ان کے لیے یہ سنت یہ ہے کہ نماز میں بھی اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھا جائے اور نماز کے بعد بھی اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھا جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے عورت کے لیے، خواتین کے لیے فرمایا ہے کہ اس کا وہ ٹخنا ہے وہ مطلب ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اور مرد کا ٹخنا ننگا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری خواتین ہیں، لیڈیز جو حضرات ہیں، آج ان لوگوں نے یعنی انہوں نے مرد کی جگہ لے لی ہے اور مرد نے عورت کی جگہ لے لی ہے، یعنی ان کا ٹخنا ننگا ہوا ہے اور مرد کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہے۔ تو جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مثبت نہیں، منفی ہونا چاہیے، اس لیے کہ مرد کے لیے مثبت یہ ہے کہ اس کا ٹخنا ننگا ہونا چاہیے اور عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کا ٹخنا ڈھکا ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا ما اسفل من القعبین من الازار فی النار، یعنی وہ جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے۔ اب نماز پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، یعنی جتنی بھی ہم عبادات کر رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم نے عبادات کی ہیں یہ میری عبادت اللہ کے پاس کس طرح پہنچ رہی ہیں۔ یعنی نماز ہم نے پڑھ لی ہے، جس طرح سمیٹنی تھی، دعائیں لینی تھی، مستحق ہونے تھے، ہم نے جنت کا مستحق ہونا تھا یا ثواب کا مستحق ہونا تھا، رحمت کا مستحق ہونا تھا۔ اگر ہم اس طرح نہ بنیں تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک اس کی طرف اپنی نظر، رحمت والی نظر اس کی طرف نہیں کرے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ